السلام علیکم دوستو، اسلامک سچے قصے، دلچسپ سچی کہانیاں، سیرت النبی، صحابہ کی زندگی، نبیوں کے قصے، اسلامک موٹیویشنل اسٹوریز کا ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، بیوی فاطمہ گھر کے سارے کام کر کے چکی پیس رہی تھی اور رو بھی رہی تھی۔ حضرت علی گھر پر تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور فاطمہ چکی پیس رہی ہے اور ساتھ میں رو بھی رہی ہے۔ حضرت علی شیر خدا بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، فاطمہ تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے دیکھا میرے ابا جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، ابا جان آپ کسے تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا، بیٹی فاطمہ میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بیوی فاطمہ حضرت علی سے رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیاری ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت ہی زیادہ رونے لگتے ہیں اور فرمایا، اے فاطمہ ابھی تو آپ کے ابا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہی ہے اور تم اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہو، میں تمہاری اس جدائی کا غم کیسے برداشت کر لوں گا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی، اے میرے پیارے شوہر، جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے اسی طرح سے آپ میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لینا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن تم اتنا کام کیوں کر رہی ہو؟ تم نے بہت کام کر لیے ہیں۔ بیوی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں اور اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کیونکہ اپنے دونوں بچوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے نہلا سکوں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں تاکہ آپ کو کپڑے دھونے نہ پڑیں اور آپ پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ بہت رونے لگتی ہے اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بیوی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں اور ابا کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ دونوں بھی ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا عالم ہوگا اور کیسا منظر ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج میں نے اس دنیا سے رخصت ہو کر جانا ہے، اور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا؟ میرے بچوں کو کون چلائے گا؟ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ حضرت علی اور بیوی فاطمہ ان دونوں بچوں کو دیکھ کر اور زیادہ رونے لگتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت امام حسین نے روتے ہوئے پوچھا، اے ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بیوی فاطمہ سے پوچھنے لگے، امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بیوی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حسن اور امام حسین پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، میرے پیارے نواسو، تم لوگ واپس اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حسین کے کانوں میں پڑتی ہے
تو وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے سے لگ کر خوب روتے ہیں۔ اتنے میں بیوی فاطمہ کی طبیعت اور بھی زیادہ خراب ہونے لگتی ہے۔ وہ حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر ان سے 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے کہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، آپ کی خدمت کرنے میں کوئی کمی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہیں مانا ہو تو آپ مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ سے ہمیشہ خوش ہوں، مجھے تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بیوی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پالوں تو آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لینا، میرے بعد میرے بچوں کو میرے جتنا پیار بھی دینا، ان کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور بیوی فاطمہ کی تیسری بات آپ کو حیران بھی کر دے گی۔ بیوی فاطمہ تیسری بات کہتی ہے، جب میں اس دنیا سے وفات پالوں تو آپ میرے جنازے میں کسی کو بھی مت بلانا۔ یہ بات سن کر حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، فاطمہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرے جنازے میں کسی کو کیوں نہ بلاؤں؟ تو بیوی فاطمہ فرماتی ہیں، میں نے آج تک اپنے آپ کو پردے میں ہی رکھا ہے، مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، آپ مجھے تب دفن کر دینا۔ یہ باتیں سن کر حضرت علی بہت رونے لگتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر بیوی فاطمہ ایک الفاظ اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا اور میرے ابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھ سے کہا، اے میری بیٹی فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پر کر لے اور افطاری میرے ساتھ اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ کرنا۔ یہ باتیں کہہ کر بیوی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب بیوی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، بیوی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ جب بیوی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے، اب ایک طرف سے حضرت علی کاندھا دیتے ہیں، دوسری طرف سے حضرت امام حسن کاندھا دیتے ہیں اور تیسری طرف سے امام حسین کاندھا دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جن کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ تبھی حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کاندھا دے دو۔ پھر یہ جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور جنازہ قبر کے پاس لے جایا جاتا ہے اور قبر کھودی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں، حضرت علی روتے رہے اور کبھی اپنے بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور کبھی اپنی بیوی فاطمہ کی طرف دیکھتے رہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی رونے لگے اور قبر سے کہتے ہیں، اے قبر، کیا تجھے معلوم ہے کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی فاطمہ کا جنازہ ہے۔ اور امام حسن اور امام حسین کہتے ہیں، یہ ہماری ماں کا جنازہ ہے۔ تبھی دوستو قبر سے آواز آتی ہے کہ میں رشتہ داری نہیں دیکھتی، میں اعمال دیکھتی ہوں، یہاں خاندان مت گناؤ، میں تو عمل کا صندوق ہوں۔ دوستو قبر کی یہ آواز جو آئی تھی وہ بیوی فاطمہ کے لیے نہیں تھی، کیونکہ بیوی فاطمہ تو بخشی بخشائی تھی، وہ جنت کی عورتوں کی سردار تھی، بیوی فاطمہ ہر عمل میں پاس تھی۔ یہ آواز تو ان لوگوں کے لیے تھی جو گناہ گار لوگ ہیں۔ اب بیوی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا اور حضرت علی اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا کر بیٹھے روتے رہے۔ دونوں پیارے بچے بھی کافی دیر تک روتے رہے اور اپنی ماں کو یاد کرتے رہے۔ دوستو یہ تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کی وفات۔ آج ہمارے معاشرے میں پردے کا اہتمام ختم ہو گیا ہے، اپنے شوہر کی عزت ختم ہو گئی ہے، اپنے شوہر کی فرما برداری ختم ہو گئی ہے۔ ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے اور پھر جنت کی بھی امید رکھتا ہے۔ ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق چلے اور جنت بھی اس کو مل جائے۔ اگر جنت کی طلب ہے، آخرت کی فکر ہے،
دوزخ کا خوف ہے، دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، تو پھر شریعت کے مطابق حضرت بیوی فاطمہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو۔ اے میری مسلمان بہنوں، اگر تم بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرح بننا چاہتی ہو تو ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہوگا، پھر اللہ تمہیں وہ مقام دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کے دلوں میں اللہ وہ نور بھر دے گا، آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ مرنے کے بعد بھی آپ کو عیش و آرام ملے گا، اور یقین جانو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفاعت بھی کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ سبق آموز قصہ اچھا لگا تو ایک لائک ضرور کرنا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔